اس زبان کی سچائی کو بلند کر دیا، ان کی مدد فرمائی. لیکن یہ کافی نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہ آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہیں. اس سے ایک نمبر پچھلی آیت میں چلیں، میں اب آپ کو اس کی مکاری دکھاتا ہوں. قرآن پاک میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقان علیجہ کے الفاظ ہیں، اس علیجہ سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ بات کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو گمراہ کس طرح کیا جا رہا ہے. میں کوئی تفسیر نہیں پڑھ رہا، ابھی تفسیر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی تو بات ہو رہی ہے سمپل اس کی دھوکے بازی کی، کہ یہ کتنا گندا اور جھوٹا انسان ہے. کیونکہ قرآن کو ہی مانتے نہیں تو قرآن کو جس طرح مرضی موڑ لے. آپ ہر ویڈیو اٹھا لے، میں ثبوت دیتا ہوں، میں باقاعدہ طور پہ ثبوت دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے، اس کو تحقیق کریں. لیکن یقین کریں بھائی، سلوٹ ہے ان اہل تشیعوں پہ بھی کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کبھی کہ بھئی اتنا دیکھ لیں کہ یار یہ آخر بندہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے یار ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ دیکھ لیں. اس سے کہتے ہیں تقلید، کہ ہمارا امام اندھا ہے، بھلے گونگا ہے، بھلے بہرا ہے، بس ہم اس کے پیچھے چلنا ہے، بھلے وہ کھڈے میں گرے تو ہم لوگ بھی مر جائیں گے، وہ مر جائے ہم بھی مر جائیں گے. اس نے تو جہنم میں جانا، اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں، تم لوگ تو جہنم سے بچ جاؤ. ایک اور میں نے آپ کو ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس حضرت علی کا قرآن ہے، وہ کہتا ہاں ہے. تو اس نے کہا دکھاؤ، جب نہیں دکھا سکا تو یہ بھاگ گیا، ہاتھ جوڑ لیے اس کے آگے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا دوغلا پن، کہ پہلی بات تو یہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے تحریف ہے، پھر اسی قرآن سے یہ دلیل دے رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں کہ کوئی آیت باہر کی بتا رہا ہو، جو آیت جو کہ مس ہوئی ہوئی ان میں سے بتا رہا ہو، اسی قرآن سے دلیل دے رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جو کہ میں ریگولر ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہوں، اور اس میں بہت سارے یعنی کہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں نے بہت سارے ایسے فتنوں کی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں، ان کو ایکسپوز کیا ہے جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ عز و جل کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو جھوٹ کذاب یعنی کہ جو کہ جھوٹ انتہا درجے کا دین میں بول کر عوام جو امت ہے اس کو گمراہ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں جو سر فہرست ہے وہ فرقوں میں سے نہیں ہے، وہ مذہب میں سے ہے، وہ تو حسن اللہ یاری ہی ہے، جس کی میں بہت ساری ویڈیوز ایکسپوز کر چکا ہوں اور اس کا جھوٹ بھی بے نقاب کر چکا ہوں. ابھی آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے اور اس میں آج اس کا ایک اور جھوٹ جو ہے، جو کہ یہ واضح یعنی کہ بولا اس نے اور صاف، اور جو کہ یعنی کہ میں آپ کو نیچے ویڈیو بھی چلے گی، آپ دیکھیں گے. تھوڑا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ ایک بچہ، ایک لڑکا، اس نے بڑے پیارے سوال کیے اس نے ایک سوال اس سے یہ پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا دوغلا پن، کہ پہلی بات تو یہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے تحریف ہے، 87% اس کی آیتوں میں تحریف ہے، اور قرآن جو ہے وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. پھر اسی قرآن سے یہ دلیل دے رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں کہ کوئی آیت باہر کی بتا رہا ہو، جو آیت جو کہ مس ہوئی ہوئی ان میں سے بتا رہا ہو، اسی قرآن سے دلیل دے رہا ہے. پھر ایک اور میں نے آپ کو ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ایک انسان کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس حضرت علی کا قرآن ہے، وہ کہتا ہاں ہے. تو اس نے کہا دکھاؤ، جب نہیں دکھا سکا تو یہ بھاگ گیا، ہاتھ جوڑ لیے اس کے آگے. تو یہ اتنا جھوٹا اور دجال آدمی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ اس نے اس وقت عوام کو شدید گمراہ کیا ہوا ہے. اب اس کے اپنے عالم اس کو جو ہے کوئی MI6 کا ایجنٹ کہتا ہے، کوئی اخباری کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کو عالم ہی نہیں مانتا، اور یہ جو اپنے عالموں کو کہتا ہے مردود. خیر ہمیں ان سے لینا دینا نہیں ہے، مذہب یہ لیتا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں تو ان کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھتا ہوں. تو لڑکے نے جو اس سے سوال کیا، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل بات کیا ہوئی، اور اس نے پھر کس طرح اس میں قرآن کی آیات کا مطلب اپنی مرضی سے چینج کیا. اور جس قرآن کو یہ مانتا نہیں ہے، کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ چھیڑ چھاڑ کی، اور اس کی آیتیں جو تھیں وہ غائب کی، اور ان کو یہ کہتا ہے ان کی مسلمانیت آپ ثابت کرو نا.
جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آیت ہے غار کے بارے میں، اس پہ خیر میں علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس ٹائم چونکہ ٹاپک جو ہے وہ سوال کے حوالے سے ہے، تو یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقان علیجہ کے الفاظ ہیں، اس علیجن سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ احادیث ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں۔ پہلی بات ان کا نام ہے بھائی، ماننا ہی نہیں بنتا۔ وجعلنا لهم قال رب اجعلنی واجعل لي لسان صدق فی الآخرین، آخرین میں میرا لسان صدق مجھے عطا کرو۔ مجھے لسان صدق یہ کنایہ ہے شخص سے، آخرین میں مجھے لسان صدق عطا کرو۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کو لسان صدق دے دیا علی علیہ السلام۔ علی علیہ السلام ان کا نام ہے، یہ واضح ہے۔ اگر اس میں عمر کا نام ہوتا تو آپ نہیں کہتے کہ دلیل کیا، ابو بکر کا نام ہوتا نا، آپ کبھی نہیں کہتے کہ یہ اس میں دلیل کیا، تو واضح ہے۔ مثلا قرآن مجید میں نام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سورہ فاتح وغیرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیونکہ یہ علم ہے۔ اس میں اسماء کا مختلف کیٹیگوریز ہے عربی زبان میں، ایک کیٹیگوری علم۔ علم جب آپ کہتے ہیں نا مسمى کو، علم مسمى کو بعینہ ہی مشخص کرتا ہے۔ جب آپ علم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بالکل اس سے مراد مسمى ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا جہاں بھی قرآن میں نام ہے اس سے مراد عیسیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اس میں کیا دلیل ہے موسیٰ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا علم ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد علی سے مراد یہاں پر علی علیہ السلام سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس آیت کا معنی بھی نہیں بنتا وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اگر ہم اس کو علم کے طور پہ نہیں لیتے اور اس کو صفت کے طور پہ لیتے ہیں کہ یعنی اونچا بلند، ہم نے لسان صدق ان کے لیے اوپر کر دیا۔ لسان کس کو بولتے ہیں؟ زبان کو بولتے ہیں۔ سچائی کی زبان کو اوپر کر دیا۔ سچائی کی زبان کو اوپر کر دینا اس کا مفہوم ہی نہیں بنتا۔ آپ زبان کو اوپر کریں نا، یہ زبان کو اوپر کر دیا یعنی کیا؟ آپ کو کوئی اس طرح تعریف کرتا ہے کسی کہ ہم نے آپ کے لیے سچائی کی زبان کو اوپر کر دیا۔ اگر مثلا مراد یہ ہوتا کہ ہم نے ان کو کیا بنایا، ہم نے ان کو سچ بولنے کی توفیق عطا کر دی، ان کو صادقین بنا لیتا، یہ اسلوب نہیں ہے بیان کرنے کا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کو، انبیاء کو سچ بولنے کی توفیق دی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اگر مراد یہ ہوتا، یعنی یہ اسلوب نہیں ہے اس طرح بیان کرنے کا، ان کی زبان، ان کی سچائی کی زبان ہم نے اوپر کر دیا، یا ہوتا کہ ہم نے ان کی تعریف کی ہے، تعریف اور ستائش لوگوں میں پھیلا دی ہے، یہ بھی اس طرح کوئی بات نہیں کرتا، اس طرح کی عبارت نہیں ہے زبان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مفہوم نہیں بنتا، وہ لگا اس طرح بات نہیں کرتے۔ تو لازمی بات ہے کہ اس کو اگر علم کے طور پہ لے لیں کہ اسم ہے، فرد کا نام ہے، تو واضح ہے اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر ہم اس کا لے لیں کہ بھائی اس سے مراد صفت ہے کہ یہ زبان، ان کی زبان اوپر کر دی، زبان اوپر کر دینا بھائی یہ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا بھائی، نہ اردو میں نہ عربی میں، اس طرح ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ کو بات بھی سمجھ آئی ہوگی کہ اس لڑکے کا، بچے کا سوال یہ تھا کہ قرآن کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے، جو اس نے آیت کے لفظ بولے، اس نے کہا اس سے آپ کیا کہتے ہیں، حضرت علی کو ثابت کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل، اس میں بات ہی حضرت علی کی ہو رہی ہے۔ اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ بڑا واضح سا ہے اور بڑا صاف سا ترجمہ ہے، جس میں اتنی کوئی مطلب آپ جسے کہہ لیں نا کہ گہرائی کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آپ کسی کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیں۔ اور میں آپ کو اس کی عیاری بھی دکھاؤں گا اس آیت کے ساتھ کہ اس نے کیا عیاری کی ہے، کیا مکاری کی ہے۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لَهُم انہیں، ابھی بتاتا ہوں کن کی بات ہو رہی ہے یہ، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لَهُم ان کا، لسانہ۔ اچھا اب یہاں لسانہ کوئی شک نہیں، عربی میں زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم زبان کو ہی لے کے چلتے ہیں، جس نے بھی زبان کی بات کی ہے۔ صدقن، سچا، اور ہم نے بنایا، لہم، ان کے لیے، زبان کی سچائی کو، علیین، بلند و برتر، نہایت بلند، اور ہم نے بنایا ان کے لیے زبان کی سچائی کو بلند و برتر، یعنی کہ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا، وَرَفَعْنَا، اٹھا دیا، لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ ہے نا یہ. اب آپ کو اس کی مکاری دکھاتا ہوں. اس نے اس آیت کے اندر کہا کہ یہ جو زبان کی بات ہو رہی ہے، زبان بھی کبھی اونچی ہوتی ہے کبھی نیچی ہوتی ہے. اگر اس آیت کو آرام سے آپ دھیمے سے پڑھیں تو آپ کو ویسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی جو زبان کی سچائی تھی اس کو بلند کر دیا. یعنی کہ وہ جو جا کے اللہ کے بارے میں بولتے تھے ان کی آواز کو بلند کر دیا، اس زبان کی سچائی کو بلند کر دیا، ان کی مدد فرمائی. لیکن یہ کافی نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہ آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہیں. اس سے ایک نمبر پچھلی آیت میں چلیں، میں اب آپ کو اس کی مکاری دکھاتا ہوں کہ یہ آیت بیسیکلی، میں کوئی تفسیر نہیں پڑھ رہا، ابھی تفسیر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو بات ہو رہی ہے سمپل اس کی دھوکے بازی کی کہ یہ کتنا گندا اور جھوٹا انسان ہے. کیونکہ قرآن کو ہی مانتے نہیں تو قرآن کو جس طرح مرضی موڑ لے. تو اب اس سے پچھلی آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابھی نام نہیں لیتا، آپ کہیں گے نا آپ نے نام اپنی طرف سے ڈال دیا. تو پھر جب اس نے ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا، یعنی کہ اسحاق، اور یعقوب جیسا پوتا. یعنی کہ یعقوب پوتا تھے نا، اسحاق کے بیٹے تھے نا حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب جو تھا بنی اسرائیل تھا، اور ہر ایک کو نبی بنایا. اب آپ نے یہاں بات کو سمجھنا ہے، بات کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو گمراہ کس طرح کیا جا رہا ہے. بیسیکلی یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اگلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہی ہے کہ ہم نے اس کی زبان کی سچائی کو بلند کر دیا. اور آپ دیکھیں اس کافر انسان کے کام کہ یہ پچھلی آیت کی بات نہیں کر رہا کہ یہاں ذکر ہی کس کا ہو رہا ہے، ڈائریکٹ حضرت علی کا ذکر کی بات کر دی. علم پتہ نہیں کیا کچھ اپنی طرف سے عربی بنا، اس میں یہ ہوتا ہے مسمہ. بھائی کیا گرامر آپ بتانے چلے ہو، کیا آپ گرامر بتا رہے ہو آپ قرآن کی؟ بے وقوف. آپ بچے کو تو بنا سکتے ہو، ہر کسی کو تو نہیں بنا سکتے نا. فعل کے آخر میں جزم ہو جائے، جزم آ جائے تو اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہم نے ہوتا ہے نا، ہم نے کیا جاتا ہے نا. تو وہاں بھی اپنی طرف سے ایک نیا جو یعنی کہ سسٹم ڈال رہا تھا. یعنی کتنا جھوٹا آدمی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو اس آیت سے یہی یہ احادیث کے ساتھ کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی یہ کیا کرتا ہے کہ ایک حدیث اٹھائی، حدیث بھی دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہے، بات ذہن میں رکھیے گا، اور ایک ہی حدیث کو مختلف راویوں کے ساتھ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پچھلی حدیث کو سائڈ پہ کر دیا، اس حدیث کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا. یہ آپ اس کا کمینہ پن دیکھیں، یہ اتنا خصلتاً گندا اور غلیظ انسان ہے کہ اس نے صرف شیعہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، شیعوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ معاذ اللہ، بغض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ان کے بارے میں برا کہنے کے لیے یہ اس حد تک گیا کہ اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا کہ تمہارا رب اور ہمارا رب اور. میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا ثبوت ہے نیچے نا، دو ویڈیوز ہیں، ایک بھی نہیں، 2 پارٹ ہیں اس کے. اس نے پھر آگے کیا اس نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ جی قرآن تو 87% اس میں تحریف ہے، ناقص ہے، اور یہ سارا کچھ. اور یقین کریں میں 16 ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ ہر ویڈیو اٹھا لیں، میں ثبوت دیتا ہوں، میں باقاعدہ طور پہ ثبوت دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے، اس کو تحقیق کریں. لیکن یقین کریں بھائی، سلوٹ ہے ان اہل تشیعوں پہ بھی کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کبھی کہ بھائی اتنا دیکھ لیں کہ یار یہ آخر بندہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے یار ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ دیکھ لیں. اس سے کہتے ہیں تقلید، کہ ہمارا امام اندھا ہے، بھلے گونگا ہے، بھلے بہرا ہے، بس ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، بھلے وہ کھڈے میں گرے تو ہم لوگ بھی مر جائیں گے، وہ مر جائے ہم بھی مر جائیں گے. اس نے تو جہنم میں جانا، اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں، تم لوگ تو جہنم سے بچ جاؤ. اور جو تمہیں حق بتا رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو سرچ کر کے جھوٹا کرو. کیوں لوگوں کو سنتے ہو، خود پڑھنے سے ڈرتے ہو؟ میری ویڈیو پوری تک نہیں دیکھتے، صرف ٹائٹل دیکھتے ہو، اور ٹائٹل دیکھنے کے بعد جو ہوتا ہے کیا کرتے ہو تم، ٹائٹل دیکھنے کے بعد ہی تم لوگ نیچے کمنٹس کر دیتے ہو. یار ایٹ لیسٹ ویڈیو کو ہی دیکھ لو، ویڈیو کو سن لو، سننے کے بعد مجھے بتاؤ کہ ہاں جی جو میں نے بات کی ہے میں نے غلط کی ہے. میں تو اس کی ویڈیو سے ثبوت دیتا ہوں، پھر اس کی ویڈیو کو ثبوت کے علاوہ پروف کرتا ہوں کہ اس نے غلط کہا، پھر بھی میں غلط ہوں.
تو خدارہ اس لانتی دجالی آدمی سے بچیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس کے الفاظ، زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اس سے دور ہٹیں، اس سے بچیں۔ اور بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جس نے اس سے سوال کیا تھا، آپ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عالم دین ہے، یہ ٹھگ ہے۔ کبھی یہ کس روپ میں ہوتا ہے، کبھی یہ کس روپ میں ہوتا ہے، کبھی پگڑیاں باندھ لیتا ہے، کبھی اس کے اپنے اس کو MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، آپ اس کو عالم مان رہے ہیں، شیخ مان رہے ہیں۔ اس جیسے بندے کو کوئی عالم اپنے پاس مت بٹھائے، وہ بندے کو آپ اس سے آپ مشورے لیتے ہیں، افسوس ہے اور کچھ نہیں۔ بیٹا قرآن کو پڑھیں، آپ ان جیسے دجالی فتنوں سے بچیں، یہ فتنہ ہے بیسیکلی، اور حق کو بیان کریں، خود قرآن کو پڑھیں، خود چیزوں کو ویریفائی کریں، ان کی بکیں پڑھیں۔ آپ نے بہت اچھا ریفرنس دیا اپنی بک سے، انہی کی بک سے، لیکن اس نے کہاں مانا، اس نے آگے نئی چیز ہی سنا دی۔